نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دعا کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے نا وہ رد نہیں ہوتی۔ آپ جب بھی دعا مانگا کریں، اکیلے ہوں، اجتماع میں ہوں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، ہاتھ اٹھتے ہی نا سب سے پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف۔ پہلے اللہ کا نام لے، پھر مصطفیٰ کریم کا، پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر میرے مصطفیٰ کا۔ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود شریف اللہم صلی علی سیدنا، پھر جتنے صفاتی نام اگر اللہ کے آتے ہیں وہ سارے بیان کریں، پھر اللہ سے اپنی جو درخواست ہے، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرے۔ یا اللہ یہ مسئلہ، یا اللہ، جاتے ہی فوراً ہاتھ اٹھا کے نہیں، پہلے اس کا ذکر کریں، پہلے اس کے صفاتی ناموں کا بیان کریں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار اور غفار، وہ حنان، وہ منان، وہ اس کے صفاتی ناموں کا اظہار کرے۔ اللہ ان صفاتی ناموں کی برکت سے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ حضور پہ کثرت سے درود شریف پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ بعض روایت میں تو یہ ہے نا، صحابی دعا مانگ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں درود شریف بڑھا دو کہ رسول اللہ 4 حصے میں دعا مانگتا تھا، 1 حصہ درود، 3 حصے میں دعا، کہا اور کثرت کرو۔ کہا یا رسول اللہ آدھا ٹائم میں درود شریف اور آدھا دعا، کہا اور کثرت کرو۔ 3 ٹائمز درود شریف، 1 حصہ میں دعا اور کثرت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے حضور ہم اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں وہ ہماری حاجت سے ہم سے زیادہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم کیا مانگنے والے ہیں۔ وہ تو دل پہ چلنے والی وہ پٹی ہے نا، کیا چل رہا ہے اس وقت دل پہ، وہ پٹی بھی پڑھ رہا ہے، وہ جانتا ہے ہماری سوچ و فکر کو، جو ہم بولتے نہیں سوچتے وہ سوچ بھی جانتا ہے اس بندے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کی تسمیہ پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں جو ہے یہ وزنی ہو جائیں گی، بھاری ہو جائیں گی۔ تو دوسری قومیں کہیں گی کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں کیوں بھاری ہے؟ نیکی تو ہم نے بھی کی ہے نا، یہ ان کی نیکیاں اتنی بھاری وزنی کیوں ہے؟ تو ان کے انبیاء فرمائیں گے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے شروع میں اللہ کے ایسے عزت والے نام ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ان کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھے جائے تو بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نام اتنے بھاری، اتنے وزنی، ان میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر ایک پلڑے میں یہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائے ساری کائنات کے، اللہ کے نام جو ہے پھر بھی وزنی ہوں گے۔